فرض علينا الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم رمضان مبارک کے پہلے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رمضان مبارک کے بے شمار فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ویلیو بڑھ جانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آج جو ہم جمعہ پڑھیں گے، یہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت 70 جمعوں کے برابر ہے. گویا رمضان کے علاوہ رمضان کے اندر کے نمازوں اور جمعوں کا اتنا بڑا فرق ہو گیا، اور یہ حدیث کی بنا پر ہے. ایسا ہوتا بھی ہے. انسانی زندگی میں بھی ایسے بکثرت واقعات اور حالات پیش آتے ہیں کہ بزنس کا سیزن ہوتا ہے، میوے کا سیزن ہوتا ہے، سبزیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور اس سیزن میں بہاؤ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. سیزن کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ بہاؤ اپنا ہلکا کم کر دیتے ہیں تاکہ بکری زیادہ ہو جائے، اور سیزن کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کمانے کا وقت ہے، تو کمانے کے وقت میں لوگ اپنا کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، رات کا آرام تک بھول جاتے ہیں کیونکہ کمانے کا وقت ہے، اور اس میں رات اور دن اس کمائی میں لگا دیتے ہیں اتنا ٹائم تک جتنے ٹائم تک سیزن ہوتا ہے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایکسیبیشن لگتے ہیں اور ہر طرح کی چیزوں کے ایکسیبیشن لگتے ہیں. کتابوں کا بک فیئر ہوتا ہے اور وہاں کتاب بیچنے والے اور کتابیں خریدنے والے کتنے سرگرمی کے ساتھ آتے ہیں، کتنا ساتھ موقع ہے. 1 مہینے کا بک فیئر لگا ہوا ہے اور اس میں ہم فائدہ اٹھائیں گے. وہ کتابیں ملیں گی جو عام حالات میں نہیں ملتی اور سستی ملیں گی جیسے عام حالات میں نہیں ہوا کرتی. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اپنا نظام یہ بنایا کہ بندوں کے لیے گولڈن چانس پیدا کر دیتے ہیں. جیسے شب قدر ایک عام ترین رات ہے، اسی طرح سے مثلا جمعے کے دن ایک کوئی لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں جو بھی دعا کی جائے گی اور دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے. اسی طرح سے پورے سال کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ گویا ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے، اور اس میں یہ سیزن ہے ایمان والوں کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرنے کا کہ جو رمضان کے علاوہ ہم نہیں حاصل کر پائیں گے. رمضان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا. رمضان کی دوسری بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے اپنا ایک اہم ترین فرض امت پر لازم کیا. اس فرض کو کہتے ہیں روزہ. اس روزہ رکھنے کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا کیا ہے، ایک چیپٹر تو یہ ہے. اس روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، یہ دوسرا چیپٹر ہے. اس روزہ رکھنے کی جسمانی فائدے کیا کیا ہیں، یہ تیسرا چیپٹر ہے. روزہ رکھنے کے روحانی فائدے کیا ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. روزہ رکھنے کے سماجی اور معاشی فائدے کیا ہیں، یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے. اور روزہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا کیا ہوں گے، یہ بھی الگ چیپٹر ہے. اور روزہ رکھنے پر فائدے کیا کیا ملیں گے دنیا اور آخرت میں، وہ بھی. تو اس طرح سے اتنا پھیلا ہوا ہے یہ. اور بلکہ اس کا ایک موضوع اور بھی ہے کہ اسلام کے روزوں اور باقی روزوں میں فرق کیا ہے. دنیا کی دوسری قوموں میں روزہ رکھنے کا تصور، یعنی جس کو کہتے ہیں وہ تو کہیں گے فاسٹنگ، ہم کہیں گے روزہ. تو ان کے روزوں میں اور اسلامی روزوں میں فرق کیا کیا ہے اور پھر روزے کی تعریف کیا رہی ہے. ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے چند منٹوں میں وہ تمام موضوعات تو نہیں سمیٹے جا سکتے. اس وقت ہم سامعین کے لیے جو چیزیں زیادہ اہم ہیں بس وہی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک جب آ جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے
اور یہ چند الگ الگ حالتوں کے علاوہ باقی کسی حالت میں روزہ معاف نہیں ہے۔ مردوں کو روزہ معاف ہوتا ہے تب جب کوئی ایسی بیماری ہو جو بیماری روزے کی حالت میں بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو، اور ڈاکٹر کو کہے کہ صاحب آپ کو یہ بیماری، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے بیماری ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، اور وہ ڈاکٹر بھی مسلمان ماہر اور قابل ہونا شرط ہے، تب اس کی بات مانی جائے گی، تب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خود جانتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے بعد کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور اسے بار بار تجربہ ہوا ہے، تو اس انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ تو نہیں۔ اسی طرح سے جو انسان سفر کی حالت میں ہو، اس سفر کی حالت میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ چھوڑے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن چھوڑنے کی کنسیڈر ہے، باقی کسی بھی حال میں مرد کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے روزہ چھوڑتا ہے تو جو بہت بڑا مجرم ہے، چاہے ہم اس کو مجرم مانے یا نہ مانے، چاہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے یا نہ، لیکن ہے بدترین مجرم۔ اور بدترین مجرم اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسی چیز جو اللہ نے اس پر لازم کی ہے اور اس لازم کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور یہ صرف اپنی بھوک اور اپنے پیاس کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر کل کو کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اوائڈ کرنا ہے کھانا پینا، مثلا سٹی اسکین کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر کبھی بتاتے کہ اتنی دیر تک آپ کو بھوکا رہنا ہے، پھر اتنا پانی پینا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ظاہر اس بات تیار ہو جائے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر جو ہم جیسا ہی انسان ہے، مگر وہ میڈیکل کا ماہر ہے، میڈیکل کے مہارت کی بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کا یہ مسئلہ، آپ کے صحت کا مسئلہ ہے، صحت کے مسئلے کے لیے آپ کو اتنی دیر تک بھوکا رہنا ہے، اتنی دیر کا ایڈمٹ ہونا ہے، اتنی دیر کا انٹینسو کیئر میں رہنا ہے، اس طرح کا لباس پہننا ہے، یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے، اور یہ آدمی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بہت زیادہ اثر کا وشے ہوتی ہے وہ بھی آدمی چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، چھوڑنا بھی چاہیے۔ جن چیزوں کا انسان زندگی بھر استعمال کرتا ہے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ اوائڈ کرنی ہے تو انسان پرہیز کرتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر انسان کھانا چھوڑنے کو تیار، ڈاکٹر کے کہنے پر انسان بھوکا رہنے کو تیار، تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ آدمی کیوں بھوکا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ جس بھوکا رہنے کا فائدہ اس کو لازمن ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے نقصان ہو، کبھی نہیں۔ یہ تو اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مخلوق کو تکلیف پہنچائے، اور اللہ کے نظام میں یہی نہیں کہ بندوں کو اس چیز کا حکم دے جس کا صرف نقصان ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں لازمن فائدہ ہے، اور جس چیز کو بیان کر دیا ہے اس میں لازمن نقصان ہے۔ نقصان ہے اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا۔ اس کی بڑی آسان والی مثال ہے جیسے خون، تو خون اسلام میں حرام کر دیا گیا۔ تو حرام اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت تھی، یا کسی اور کام کو اس کو ختم کا مطلب ہے کہ خون حرام کر دیا گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا خون تمہارے حرام ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا خون حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ اور آج کا زمانہ چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، آج ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خون کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، نظام ہضم کے لیے زہر ہے۔ انسان خون ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میادہ جو انسان کا میادہ جو ہے وہ خونخوار کا میادہ نہیں ہے، وہ انسان کا میادہ ہے۔ جنگلی جانور خونخوار ہوتا ہے، وہ خون ڈائجسٹ کر لیتا ہے، انسان کا میادہ ویسا نہیں ہے۔ انسان اسی جانور کا دودھ لے گا، استعمال کرے گا، فائدہ ہوگا، اور اسی جانور کا خون اگر پیے گا تو 2-4 مرتبہ پینے کے بعد اس کا میدہ بیٹھ جائے گا، اور ایسی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی جن کا کوئی حل نکلے گا ہی نہیں۔ تو گویا خون کو اگر حرام کیا گیا تو تمہاری صحت کی وجہ سے کیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے جو چیزیں بھی اسلام نے حرام کی ہیں ان چیزوں میں لازماً کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، اس وجہ حرام کی گئی، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک چیز انسان کے لیے فائدے مند ہے پھر بھی اللہ سے حرام کر رہے ہیں، ایک چیز کے کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمانے یہ کرنا ہی پڑے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نظام رحمت، اللہ کے رب العالمین اور اللہ کے نبی کے رحمت العالمین کے منصب اور ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے کہ رحمت للعالمین اور حکم دے رہے ہیں ایسی چیز کا جو لوگوں کے لیے صحبت بنے، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں تمہارا رحیم رب ہوں اور میں حکم اس چیز کا دوں گا جو تمہاری پریشانی کا سبب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ فرض ہے، مرد کو
ہر حال میں روزہ چھوڑنا ہے صرف ایک شکل ہے جس کا میں نے تذکرہ کا بیماری، اور ایک اور بہت کم پانی والی پائی جانے والی شکل ہے کہ جب کوئی آدمی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا، ہر تھوڑی دیر بعد اس کو کھانا پینا چاہیے، اس کو ہماری ٹرموں میں کہتے ہیں شیخ فانی، وہ بوڑھا انسان، وہ ایجڈ انسان جو عمر کی اسٹیج کو پہنچ گیا کہ وہ بہت زیادہ کھا نہیں پاتا اور ہر تھوڑی دیر بعد اسے کھانا چاہیے، اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، وہ چل بھی نہیں پائے گا. تو ایسے بوڑھے انسان کو شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ اور اللہ کے نبی جب حکم دیتے ہیں تو ساتھ میں کنسیشن بالکل دیتے ہیں، جن صورتوں میں کنسیشن چاہیے ان صورتوں میں کنسیشن بھی دیتے ہیں. مثلا عورتوں کو روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی عورت پریگنسی کی حالت میں ہو، حالت حمل میں ہو، یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے اعلان کر کے فرمایا کہ مرضعہ اور حاملہ کو روزہ بعد میں قضا کرنا. تو جہاں کنسیشن چاہیے وہاں کنسیشن دی گئی. روزہ فرض جن پر ہے وہ شوق سے روزہ رکھیں، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ مجھے خوب بھوک لگے اور خوب پیاس لگے، اور بھوک لگے اور پیاس لگے اور آپ برداشت کریں تو ایمان کی علامت ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا بھوک لگی ہی نہیں، ہم نے روزہ رکھا پیاس لگی نہیں، تو پھر افسوس ہے کہ صاحب ہم کو تو روزے کی وجہ سے جو مشقت آنی چاہیے وہ مشقت جھیلنے کا ہم کو موقع ہی نہیں ملا. ورنہ ہم چاہتے کہ دیکھیں یا اللہ ہم کو بھوک اتنی لگ رہی ہے اور پیاس اتنی لگ رہی ہے، اور آپ کے حکم کی وجہ سے ہم نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، حالانکہ اویلیبل سب کچھ ہے، تب اللہ سے کہتا ہے ہاں اب تم نے برداشت کیا اور تمہارا روزہ بہت اچھا روزہ بن گیا. یہی وجہ ہے کہ جو دین کا اونچا درجہ رکھنے والے، اونچا وزن رکھنے والے، وہ کبھی انتظار کرتے تھے خوب بھوک لگے اور ہم کھڑے ہونے کے بھی قابل نہ لگے، اور جو ہم کو کمزوری آ جائے گی تو اللہ کو کہہ سکیں گے آپ کے حکم کی وجہ سے ہم کو اتنی کمزوری آئی، آپ قبول کر لیں کہ ہم نے آپ کو فالو کیا. جنوں کا روزہ فرض ہے، پھر جب لوگ آدمی روزہ رکھے تو اس کے بعد اب اس روزہ رکھنے والے کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اس روزے کو خراب ہونے سے بچائے. ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا پہلا کام ہے، اس کے بعد دوائی لے کر کے ٹھیک طرح سے اس کو استعمال کرنا اور پرہیز کرنا دوسری ڈیوٹی ہے. تو جب ہم نے روزہ رکھا تو ایسی کوئی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جن غلطیوں کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رہے گا، اس روزے کی صرف شیپ بن جائے گی. آپ جانتے ہیں ایک پلاسٹک کا پھول ہوتا ہے، بہت اچھے رنگ والا، بہت اچھے کلر والا، بہت اچھی شیپ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں آ سکتی. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ اوریجنل پھول کے بجائے پلاسٹک کا پھول بن جائے. یعنی ہمارے یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ تم کھانا پینا تمہارا بند کرا دے. وہ تو اس مقصد کے لیے ہم نے بند کرایا تھا، وہ خامخواہ نہیں ہے. وہ مقصد اگر پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو کھانا پینا بند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر کنٹرول آ جائے. یہ کنٹرول کیسے آتا ہے؟ یہ بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، پھر بھی نہیں کھا رہا، تو کنٹرول کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ٹریننگ ہو رہی ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح 9-10 بجے بھوک لگ جائے گی اور اس کے بعد پورا دن اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور بار بار جی چاہتا ہے میں کھاؤں لیکن نہیں کھاتا، پیاس لگ رہی نہیں پی رہا، فریج میں قسم قسم کے جوس لگے ہوئے نہیں، دکان سے گزر رہا ہے وہ اچھے جوس لے کر کے کہیں باتھ روم میں پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی نہیں پیتا. یہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے روزے کا. گویا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شاہ میسج دے رہے ہیں کہ جب تم رمضان میں دن میں حلال پاک غذا کھانا اور پینا نہیں کھا رہے ہو، نہیں پی رہے ہو بے حکم کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد میں جب کہوں گا کہ یہ چیز حرام ہے تو حلال سے بچنے کی وجہ سے تم کو حرام سے بچنا آسان ہو گیا. یعنی اگر تم نے رمضان میں پاک لیکوڈ نہیں پیا، نہ پانی نہ جوس نہ شربت نہ کچھ اور، تو رمضان کے بعد میں کہوں گا شراب مت پینا، تو تم چھوڑو گے کیونکہ تم نے قید پا لی ہے. اگر روزہ انسان رکھتا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت، جو آج کے زمانے کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی مائیں سوسائٹی کی ہر جگہ میں پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کو الگ کرنا دور کرنا بھی صورتحال یہ ہے کہ مشکل ہے. یعنی گویا ہر جگہ بس کو ہے، ہر جگہ اسکول میں بھی کو ایجوکیشن، کالج میں بھی ہر جگہ یہ کو ہے. اس کو کی وجہ سے آج کے مردوں کا مشکل امتحان ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت. اور جب آدمی کی اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے تو ادھر سے روزہ ہے، ادھر سے آنکھ کی حفاظت نہیں، تو گویا ہم یوں سمجھے روزہ رکھ بھی رہے ہیں اور اس کے اثرات کو ختم بھی کر رہے ہیں. اسی طرح سے زبان کی حفاظت، اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے اہتمام سے فرمایا کہ بھائی دیکھو زبان کو کنٹرول میں رکھنا. اگر تم سے کوئی لڑے تو تم اسے کہنا بھائی میں روزے دار ہوں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانگ رہا تو اپنے آپ کو کہو تم روزے دار، اپنے روزے کو بچاؤ، اس سے بچاؤ، تمہارا اپنا روزہ خراب ہو جائے گا.
بالکل ایسے جیسے ہم کسی انسان سے کہتے ہیں آپ ٹینشن مت لینا کیونکہ آپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں، آپ غصہ مت کرنا، غصہ کرنے کی وجہ سے خود آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ برداشت کرو، غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنے کی وجہ سے تم کو خود صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اپنے روزے کو بچانا ہے، اور روزے کو بچانے کے لیے آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کھانے پینے میں حلال و حرام کی بہت گہرائی کے ساتھ توجہ رکھنے کہ کوئی ایسی چیز ہرگز میں نہیں کھاؤں گا کہ جس میں ذرا سے بھی شک ہوگا اور اس کے بعد میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا اور روزے کو خراب ہونے سے بچانا، جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا بہت انعام ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نے میرے لیے رکھا، میرے کہنے میں سے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور میرا ہی ڈر آپ کے دل میں تھا۔ آپ کی دوسرا کوئی کام انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کر سکتا ہے، روزہ کبھی نہیں کرے گا۔ روزہ دکھلاوے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دکھلاوے کے لیے ہم کر سکتے دوسروں کو بتائیں گے روزہ ہے اور اندر جا کر کے کھائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے تو اللہ فرماتے ہیں روزہ جب بھی انسان رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے رکھتا ہے، میری محبت کی وجہ سے، میرا آرڈر فالو کرتا ہے، اس لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ الصوم لی، نماز بھی اللہ کے لیے، زکات بھی، مگر روزے کو کہا روزہ تو خالص میرے لیے ہے، اور روزے کا انعام میں خود اپنے آپ سے الگ سے دوں گا اسپیشلی، کہ اللہ کا نظام۔ اس لیے شوق سے روزہ رکھا جائے، روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت کی جائے، اور اللہ کے نبی اسلام کا یہ ارشاد بار بار کہ میں اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنے کے بعد روزہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ کم من صائم لیس له من صيام الظما، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے پر، اور روزہ رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ رکھے ہوئے ہیں تو گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ سخت ٹھنڈ میں وضو کر رہا ہے، یہ گواہی دینا کہ تم اس کے اندر ایمان ہے۔ سخت ٹھنڈے موسم میں پانی سے وضو کرنا اور سخت گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا، یہ دونوں ایمان کی علامتیں ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان کہاں رکھے گا؟ ہم جہاں جس خطے میں آباد ہیں اللہ کا فضل و احسان سے، یہاں ایسی گرمیاں نہیں، ایسی پریشانیاں نہیں، نہ بھوک و پیاس کے اتنے مسائل ہیں، اسے شوق کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، اور رمضان کا پورا شرور بنائیں، شرور کے ساتھ پورا رمضان گزارے تو روزے رمضان کے پورے فائدے ہوں گے۔ اور شرور میں نمازیں 5 وقت کی، اور مزید 2 نمازیں یا 3 نمازیں اور پڑھیں گے تو اور بہتر ہے، اشراق اور توابین اور تہجد، اور یہ 3 نہ ہو سکے تو 2 ضرور، اور آسان ہے کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، لہذا سحری کے لیے اٹھنے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت یا 12 رکعت جتنا شوق جتنا موقع ہو تہجد کی نماز پڑھیں تو ایک بہت بڑا انعام آپ حاصل کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ پہلے آسمان پر اتر کر اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا ہے عطا کروں گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، ہر حدیث کی کتاب ہے، بخاری میں تقریباً 10 جگہ یہ حدیث ہے۔ یقول اللہ حل من سائل فاعطیہ، کون مانگنے والا بھی عطا کروں گا، حل من مستقل، تو بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو نمازوں کا نظام یہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا نظام اپنا ہر آدمی خود بنائے، تلاوت کریں، کس طرح سے کریں گے؟ جو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور تلاوت کریں، اور جو تلاوت نہیں کر پاتے ہیں وہ کم سے کم جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو شوق سے پڑھیں اور کئی مرتبہ پڑھیں۔ یہاں کشمیر کی تعلیم میں پہلے زمانے کی جو بزرگ تھے وہ عام انسان جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تھا ان کو جب کہتے تھے کہ تم نے چونکہ قرآن نہیں پڑھا اور تم چاہتے ہوتا تو وہ اسے کیا بتاتے تھے کہ تم تہجد کی نماز میں 12 رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو شریف، دوسرے رکعت میں 11 مرتبہ، تیسرے رکعت میں 10 مرتبہ، تو ایک ایک کام کرتے کرتے 12 رکعتیں پورے ہو جائیں گے اور تمہاری تلاوت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ رمضان کے اس معمول میں ایک عمل اور کسی وقت کیا جانا چاہیے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں، کمرے میں اگر ہو سکے تو اندھیرا کریں اور بالکل اللہ کو مخاطب بنا کر کے دعائیں کریں، بالکل ایسے جیسے اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، اپنا ایک ایک کیس اللہ کے سامنے پیش کریں اور پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ایکنالج کریں کہ اللہ آپ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، مجھے یہ بھی دیا ہے، مجھے یہ بھی دیا، یہ ساری چیزیں آپ نے دی، میں تسلیم کرتا ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کہنے کے نتیجے میں آپ کا کنیکشن اللہ سے اور مضبوط ہوگا، جب آپ کو لگے گا آپ اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی، فلاں آدمی ایسا ہے مجھے آپ نے ایسا نہیں بنایا، فلاں آدمی ایسا ہے آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ مان لیجیے جوان لڑکا ہے، اس جوان لڑکے نے دیکھا ہمارا فلاں ساتھی نے سنا اس کی وہ کتنی فیل ہو گئی ہے، فوراً کو یاد اب میں بھی اس جیسا میں کتنی فیلئر نہیں، یا فلاں لڑکا وہ ڈرگس میں پھنس گیا ہے، یا اللہ آپ نے مجھے بچایا رکھا بہت۔ تو نعمتوں کو یاد کریں اور یاد کر کے اللہ کے سامنے بولنے زبان سے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ بھی دیا، مجھے یہ بھی دیا، مجھے یہ بھی دیا، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر
اب میں اپنے مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اتنی بالکل جیسے اپنے کو اپنے جتنا اپنائیے تو اللہ کے ساتھ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. جب ہم سوچیں کہ ہمارا اللہ بڑی محبت کے ساتھ میری بات سنتا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ میرا شکریہ قبول کر رہے ہیں، تو جتنا میں شکر کروں گا اتنا اللہ تمہیں خوش ہو رہے ہیں. اور جب میں مانگوں گا اللہ بہت اور مانگو، میں دوں گا تمہیں. چھوٹی سی چھوٹی مجھ سے مانگو. اللہ کے نبی نے فرمایا تصور ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو ایک ایک چیز ہم اللہ سے مانگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ اپنے اللہ کے ساتھ اور پکی سے پکی ہو جائے گی. اور یہی ہر چیز کا مقصد ہے، نماز کا، روزے کا، زکات، ہر چیز کا اصل مقصد ہے بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تھا. اور جب یہ کنیکشن یہ رابطہ مضبوط ہو جائے گا تو اس کے بعد ہر وقت آدمی سمجھتا ہے ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پریشانیاں ہوں گی تو سمجھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور گناہ کا وقت آئے گا تو سمجھے گا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو گناہ سے رک جائے گا. یہ معیت، اس کو استحضار کہتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو جناب والا یہی سے ولایت شروع ہوتی ہے. ولایت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اب اس کی حالت یہ ہونے لگی وہ ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. ہر وقت میرا اللہ مجھے میرے ساتھ ہے تو میں کیوں پریشان؟ کوئی بھی مصیبت اگر آئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مجھے اور مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر میں مصیبت میں ہوں تو اللہ کا منشا یہی ہے میں جھیلوں گا یہ مصیبت، مگر میرا اللہ میرے ساتھ ساتھ ہے. اور جب کوئی غلط کام کرنے کا وقت آئے تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں لہٰذا غلطی سے بچوں گا، میرے ساتھ ہیں اس سے پریشان ہوں گے. اس طرح سے جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مومنانہ زندگی، اسے وہ کہتے ہیں حقیقی اسلامی زندگی. اور یہی آگے چل کر کے عارف باللہ بنتا ہے، یعنی اللہ کو حقیقتاً پہچاننے والا، اللہ کے ساتھ اصلی جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق والا. پھر یہی ہے آپ ہے بندے مومن کا اللہ کا آپ، یہ وہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ شاہ رمضان کو ٹھیک طرح سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور روزے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ تلاوت، دعائیں، تسبیحات اور نمازیں اور دھیان والی نمازیں نصیب فرمائیں. اور جہاں جہاں جو دعائیں کی جائیں وہ ساری دعائیں اللہ قبول فرمائیں. انشاءاللہ نماز کے بعد پھر میں اسی رمضان کے متعلق کچھ دوسرے پہلوؤں کے متعلق عرض کروں گا. جن حضرات کو موقع ہو تشریف رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.